الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ گزشتہ روز بھی ہم نے قرآن کی عظمت، اس کی فضیلت اور اس کے اعجاز پر بات کی تھی۔ آج بھی اور آنے والے کل بھی اسی موضوع پر انشاءاللہ بات چیت ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم سیرت میں، احادیث میں قرآن کی اثرات کی بابت اگر مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ کلام ایسا کلام ہے، پرتاثیر ہے اور اللہ کا معجزہ ہے کہ سخت سے سخت دل پر بھی اثر کیے بغیر یہ نہیں رہ سکتا۔ جو کفر سے بھرے ہوئے قلوب ہوتے ہیں، اس کلام صادق کے مطالعے کے بعد اور سماعت کے بعد نور ایمان سے مزین ہو جاتے ہیں۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ اس کلام کی تاثیر اور اللہ کی طرف سے ہدایت، یہ میرے بھائیوں ایسی نعمتیں ہیں کہ جس بندے نے بھی اس کو سلیم فطرت کے ساتھ سنا، اس نے ضرور اسلام قبول کیا۔ سیرت میں ابن اسحاق نے تذکرہ کیا ہے، بیان کیا ہے کہ قریش مکہ کے بڑے سرداروں میں سے ایک سردار تھا ابو جہل۔ اس نے قریش مکہ کی ایک میٹنگ طلب کی، ایک جماعت کو اکٹھا کیا اور وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، تم کوئی ایک ایسا عالم تلاش کرو، کوئی ایسا شاعر تلاش کرو، کہانت اور سحر جو رکھتا ہو، وہ اس سے بات کرے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کرے، اور بات کر کے ان کی طرف سے ایک واضح بات ہمارے سامنے لائے کہ وہ کیا چاہتے ہیں، ان کا مطمع نظر کیا ہے اور ان کا پیغام اور مقصد کیا ہے۔ انہوں نے ایک بندے کو تلاش کیا جو انہی کی قوم میں سے تھا، اشراف میں سے تھا، سادات میں تھا، لوگوں کا سردار تھا۔ اس کا نام تھا عتبہ بن ربیعہ، اور اس سے کہا کہ تم جاؤ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، محمد کے پاس۔ تو اس نے کہا میں جاؤں گا اور ان سے بات کروں گا۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا کہ اے محمد، آپ بہتر ہیں یا ہاشم بہتر ہے؟ آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب بہتر ہے؟ آپ بہتر ہیں یا عبداللہ بہتر ہے؟ آپ ہمارے معبودوں کو گالیاں کیوں دیتے ہو اور کیوں ہمیں گمراہ قرار دیتے ہو؟ اگر آپ سرداری چاہتے ہو، قبیلے کا بڑا بننا چاہتے ہو، تو ہم آپ کے لیے جھنڈا باندھتے ہیں اور آپ ہمارے سردار ہوں گے۔ اگر آپ عورتیں چاہتے ہیں تو آپ ہمارے قبیلے میں سے جس کو چاہیں اپنا لیں، ہم آپ سے اس کی شادی کرا دیں گے۔ آپ قریش کی بیٹیوں میں سے جس کو چاہیں پسند کر لیں، اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم اپنے اموال میں سے آپ کے لیے مال جمع کر دیتے ہیں تاکہ آپ ہم سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں۔ اس گفتگو کے بعد عتبہ یوں ہی خاموش ہوا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خاموشی کے ساتھ اس کی گفتگو سنتے رہے اور اس کو جواب نہ دیا۔ جب وہ اپنی گفتگو سے فارغ ہوا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کیا تم فارغ ہو گیا؟ اس نے کہا ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سن، اور آپ نے اسے سورۃ فصلت یعنی حامیم سجدہ کی ابتدائی 13 آیات تلاوت کر کے سنائی۔ بڑی خوبصورت آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآن عربی لقوم یعلمون۔ یہاں سے شروع کیا، درمیان میں پھر آیتیں آتی رہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروا، چلتے چلتے ذالک تقدیر العزیز العلیم تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 13 آیات تلاوت فرمائی۔ کا ترجمہ بھی سن لیجئے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا ہی مہربان ہے، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اتارا گیا یہ قرآن رحمان و رحیم کی طرف سے۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں تفصیل سے بیان کر دی گئی ہیں۔ یہ قرآن عربی زبان میں ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو علم و فہم رکھتے ہیں۔ یہ مجدہ سنانے والا اور بر وقت خبردار کرنے والا ہے۔ بھئی ہمہ منہ پھیر لیا ان میں سے اکثر نے، بس وہ اسے قبول نہیں کرتے، اور ان ہردرموں نے کہا کہ ہمارا دل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں اس بات سے جس کی طرف آپ بلاتے ہیں، اور ہمارے کانوں میں گرانی ہے، اور ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان ایک حجاب ہے۔ تم اپنا کام کرو، ہم اپنے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ پھر فرمایا آپ فرمائیے کہ میں انسان ہی ہوں بظاہر تمہاری مانند، البتہ وحی کی جاتی ہے میری طرف کہ تمہارا معبود خدا وند یکتا ہی ہے، بس متوجہ ہو جاؤ اس کی طرف اور مغفرت طلب کرو، اور ہلاکت ہے مشرکین کے لیے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی منقطع نہ ہوگا۔ آپ ان سے پوچھیے کہ کیا تم لوگ انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا فرمایا زمین کو 2 دن میں اور ٹھہراتے ہو اس کے مد مقابل؟ وہ تو رب العالمین ہے، اس کے مقابل کون ہو سکتا ہے؟ اس نے بنائے ہیں زمین میں گڑے ہوئے پہاڑ جو اس کے اوپر اٹھے ہوئے ہیں، اور اس نے بڑی برکتیں رکھی ہیں اس میں، اور اندازہ سے مقرر کر دی ہیں اس میں غذائیں ہر نوع کے لیے 4 دنوں میں۔ ان کا حصول یکساں ہے طلبگاروں کے لیے۔ پر اس نے توجہ فرمائی آسمان کی طرف، وہ اس وقت دھواں تھا، پس فرمایا اس کو اور زمین کو کہ آ جاؤ تعمیل حکم اور ادائے فرض کے لیے، خوشی سے یا مجبوراً۔ دونوں نے عرض کی ہم خوشی خوشی دست بستہ حاضر ہیں۔ پس بنا دیا انہیں 7 آسمان 2 دنوں میں، اور وہی فرمائی ہر آسمان میں اس کے حسب حال، اور ہم نے مزین کر دیا آسمان دنیا کو چراغوں سے اور اسے خوب محفوظ کر دیا۔ یہ سارا نظام سب سے غالب اور سب کچھ جاننے والے اللہ کا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات بینات تلاوت کرتے رہے، وہ مجسم حیرت بن کر یکسو ہو کر ان 13 آیات کو سنتا رہا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اگلی آیت تلاوت فرمانے کا قصد فرمایا کہ جس میں عاد و سمود پر نزول عذاب کا ذکر تھا، تو اس سے ضبط نہ ہرا جا سکا۔ اس نے اپنا ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک پر رکھ دیا، اور بڑے عجز کے ساتھ اور الحاق کے ساتھ مسکنت کے ساتھ کہنے لگا، اے محمد ہمارے لیے بد دعا نہ فرمائیے، کیونکہ اس وقت عاد و سمود کے اوپر جو عذاب آیا تھا اس کا تذکرہ چل رہا تھا، اور واقعی اس کو بھی یقین تھا کہ جو بات زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلتی ہے وہ ہو کر رہتی ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر آقا کے پاس سے اٹھا، اور قریش مکہ اس کے انتظار میں تھے، ان کے پاس آیا تو قریش نے پوچھا سناؤ کیا کر کے آئے ہو؟
تو اس نے کیا خوب کلمات ادا کیے. اس نے کہا واللہ لقد سمعت قولا ما سمعت بمثلہ قط، بخدا میں نے ایسا کلام سننا ہے جس کی مثل آج تک کوئی کلام نہیں، کوئی قول نہیں. واللہ ما ہوا بالشعر، خدا کی قسم یہ کوئی شعر نہیں. ولا بالسحر، اور واللہ یہ کوئی سحر نہیں. ولا الکہانہ، اور یہ کہانت نہیں. فواللہ لیکونن لقولہ الذی سمعت بناء، بخدا اس کلام کا بہت زبردست نتیجہ ان قریب ظاہر ہوگا. اتنا کچھ سننے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے اس کلام کی 13 آیات سننے کے باوجود ہدایت اللہ کی طرف سے تھی، اس کو ہدایت نہ ملی، اور اسلام قبول کرنے کے لیے سعادت اس کو نہ ملی. اللہ جس کو چنے ہدایت کے لیے. معذرت. اسی طرح کا ایک واقعہ امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح روایت میں نقل کیا ہے کہ ایک بڑا آدمی تھا مکہ کا کہ قرب الجوار کا، اس کا نام تھا ابو ذر. اس کا ایک بھائی جو قادر الکلام شاعر تھا، بڑا فصیح اور بلیغ عربی میں شعر کہا کرتا تھا، الفاظ بھی اس کے بڑے چنیدہ ہوتے تھے، لغوی اسلوب بھی اس کو آتا تھا. اس کا نام تھا انیس. ابو ذر نے پیغام بھجوایا انیس کو جو مکہ مکرمہ میں رہتا تھا، اور اس انیس نے دور جاہلیت میں کئی دیوان شعروں کے لکھے تھے. اس نے اپنے بھائی کو کہا کہ تم مکہ مکرمہ جاؤ اور وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات اکٹھی کرو. اس نے جب کچھ معلومات اکٹھی کر لیں، لوگوں سے ملاقات کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، تو وہ واپس گیا اور اپنے بھائی سے ان الفاظ میں گویا ہوا. کمال کے الفاظ ہیں. رأیت رجلا بمکۃ یزعم ان اللہ ارسلہ، کہ میں نے ایک ایسی ذات کو دیکھا، شخص کو دیکھا مکہ مکرمہ میں جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے رسول بنا کر بھیجا گیا. قلت ما یقول الناس، ابو ذر نے پوچھا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. قال یقولون شاعر کاہن ساحر، وہ کہنے لگا کہ لوگ اس کے بارے میں اس کو شاعر کہتے ہیں، جادوگر کہتے ہیں، کاہن کہتے ہیں. وَلَقَدْ سَمِعْتُ قَوْلَ الْكَهْنَةِ، اور جب میں نے ان کاہنوں کے اقوال سنے اور ان کے کلام کو مختلف اصناف کے شعراء سے مقابلہ کر کے دیکھا. وَلَقَدْ أَرَدْتُ قَوْلُهُ عَلَىٰ أَنْوَاءِ الشِّعْرِ، تو اس نتیجے پر پہنچا وَلَمْ يَلْتَئِمْ وَلَا يَلْتَئِمُ عَلَىٰ لِسَانِ أَحَدٍ، کہ آپ کے کلام میں کو ان میں سے کسی صنف کے ساتھ کوئی مناسبت ہی نہیں. آپ کا کلام اعلیٰ اور برتر ہے. اور پھر اگلی بات جو کہی، اس نے ایمان نہیں لایا تھا، لیکن حالات کو دیکھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں لوگوں کے آراء اور پھر ان کے کلام مجید کو سن کر اس نے یہ کہا کہ اِنَّهُ لَصَادِقٌ، بے شک یقیناً وہ سچے ہیں، وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور ان کے مخالفین سارے کے سارے جھوٹے ہیں. میرے بھائیو، یہ وہ تاثیر تھی جو اللہ کی طرف سے تھی. یہ وہ تاثیر تھی جو لسان نبوت میں تھی، اور یہ وہ کلام تھا جو اللہ کے منہ مبارک سے نکلا، اور اس کے اثرات
لوگ محسوس کرتے تھے۔ امام بیکی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دلائل النبوت میں لکھتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ اہل عرب کا فصاحت اور بلاغت رکھنے والا ایک سردار تھا۔ ایک روز رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا کہ آپ کچھ پڑھ کر سنائیے تاکہ میں اس پر کوئی غور و فکر کر سکوں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سنائی، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ یہ سورۃ نحل کی آیت نمبر 90 نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھ کر سنائی۔ اس کا ترجمہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں انصاف کرو، ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرو اور اچھا سلوک کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بھی بھلائی کرو، اور اللہ تعالیٰ منع فرماتا ہے بے حیائی اور برے کاموں سے اور سرکشی سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو۔ ان آیات کا سننا تھا کہ ولید بن مغیرہ، اس پر سناٹا طاری ہو گیا۔ عرض کیا دوبارہ پڑھیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کو دوبارہ پڑھا۔ وہ کہنے لگا، اب اس کی تعریف سنیں اس کلام مجید کی، واللہ ان لہ لحلاوۃ، کہ خدا کی قسم اس میں تو مٹھاس ہے، وان الیہ لطلاوۃ، اور اس کے ظاہر پر چمک ہے، وان اعلاہ لمثمر، اس کا اوپر والا حصہ پھولوں سے لدا ہوا ہے، وان اسفلہ لمغدق، اور اس کا نیچے والا حصہ تو شاداب ہے، وما یقول ھذا بشر، اور کوئی انسان ایسا قول نہیں کہہ سکتا۔ یہ وہ بندہ ہے جو کافر ہے، اور آ کر تلاوت کلام پاک کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی لسان فیض ترجمان سے سنتا ہے، پھر وہ لوٹتا ہے اپنی قوم کی طرف اور آ کر کہنے لگا کہ خدا کی قسم تم میں سے کوئی بندہ ایسا نہیں جو شعروں کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتا ہو اور جنات کے اقوال کے بارے میں مجھ سے زیادہ باخبر ہو۔ اللہ کی قسم جو وہ فرماتے ہیں وہ کوئی قول اس کے مشابہ نہیں۔ خدا کی قسم اس کا قول بڑا شیریں ہے اور اس کا ظاہر چمکدار ہے، اور اس کا اوپر والا حصہ پھلوں سے لدا ہوا ہے اور نچلا حصہ شاداب ہے۔ پھر وہ اپنی قوم کو کہنے لگا، انہ لیعلو ولا یعلی علیہ، یہ ہمیشہ سر بلند رہے گا اور اس پر کوئی بلند نہیں ہو سکتا، ولا یعلی علیہ وانہ لیحتم ما تحتہ، اور جو اس کے نیچے آئے گا وہ اس کو پیس کر رکھ دے گا۔ میرے بھائیو، یہ وہ کلام الہی کی تاثیر تھی، یہ وہ کلام الہی کے اثرات تھے، یہ وہ معجزات تھے اللہ تعالیٰ کی کلام کے، وہ اعجاز تھے کہ جدھر بھی یہ کلام پڑھا جاتا کوئی بھی زیرو اس سے اثر قبول کیے بغیر نہ رہتا۔ میرے بھائیو، آخری ایام ہیں، تلاوت کلام پاک ہم بھی اپنا شیوا بنا لیں۔ ختمات ہو رہے ہیں قرآن پاک کے، ہم بھی یہ عہد کر لیں کہ ہم اس قرآن کے ساتھ وابستہ ہوں گے، اس قرآن سے رہنمائی لیں گے، اور اس کی دی ہوئی روشنی سے ہم اپنی زندگی کو منور کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اس کلام مجید سے وابستہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا مانگ لیجیے۔ سبحان ربی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار۔ یا عزیز یا غفار یا ارحم الراحمین، یا اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما،
سیئات کا خاتمہ فرما۔ یا اللہ جو گناہ دن میں کیے ان کو بھی معاف فرما، جو راتوں کو کیے ان کو بھی معاف فرما، جو گناہ ہمیں یاد ہیں ان کو بھی معاف فرما، جو کر کے بھول گئے ان کو بھی معاف فرما، تنہائیوں محفلوں میں کیے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک ہماری نظروں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینے میں اپنی محبتیں پیدا فرما، اپنے عشق کی آتش سے ہمارے قلوب کو منور فرما، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے ہمارے دلوں کو لبریز فرما، انگ انگ بوٹی بوٹی ہڈی ہڈی میں اپنا ذکر جاری فرما۔ اے میرے مالک، رمضان کے 25 دن گزر چکے، میرے مالک آپ یا اللہ مہربانی فرما دیجئے، اس رمضان کے تمام انوارات سے ہمیں مستفیض فرما دیجئے، اس تمام رحمتیں ہمیں عطا فرما دیجئے، اس رمضان کی کامل برکتیں ہم سب کو عطا فرما دیجئے۔ محدودے 5 دن یا 4 دن رہ گئے، میرے مالک ان 4 دنوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ کلام الہی کی تاثیر سے ہمارے قلوب کو روشن فرما دیجئے۔ یا اللہ ایک ایک حرف جو ہم نے سنا سنایا پڑھا پڑھایا، یا اللہ اس پر اپنی طرف سے بے حساب اجر عطا فرما دیجئے۔ اے کریم آقا، اس قرآن کے انوارات سے ہماری زندگی کے یا اللہ ایام کو روشن فرما دیجئے، زندگی کے ہر شعبے میں قرآن سے رہنمائی لینے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ ان کفار نے اس کلام کو پڑھا، اثرات قبول کیے بغیر نہ رہ سکے، میرے مالک ہم اپنے گناہوں کے سبب اس کے اثرات قبول نہیں کر پاتے، میرے مالک کرم فرما دیجئے، اس رمضان کی برکت کی وجہ سے یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اور اس کلام کے اثرات ہمارے دل پر یا اللہ جاری فرما دیجئے، ہماری زندگی میں جاری فرما دیجئے۔ یا اللہ اس قرآن کی محبت کو یا اللہ ہماری نسلوں میں چلا دیجئے، ہماری نسلوں کو قرآن پاک کا حافظ، دین کا عالم، اپنے وقت کا ولی اور مجدد بنا دیجئے۔ میرے مالک مہربانی فرما، ہم بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، یا اللہ بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، وبائی امراض کا خاتمہ فرما، یا اللہ ہم سب کو زیارت حرمین کی توفیق عطا فرما، یا اللہ امت مسلمہ کو یا اللہ عظمت رفتہ عطا فرما، جو محکوم مسلمان ہیں آزادی کی نعمت سے سرفراز فرما، ہمارے ملک عزیز پاکستان کو قیامت کی صبح تک قائم دائم فرما۔ اے میرے مالک، دور قریب سے جن جن لوگوں نے یا اللہ دعاؤں کے لیے کہا، سب کی جائز سے رعایتوں، من کی مرادوں، درینہ تمناؤں کو پورا فرما، اور ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم برحمتک یا